بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ قبر کی پکار، قبر کی پہلی رات، قبر انسان کو کیسے پکارتی ہے؟ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ کائنات کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کیا کرو۔ قبر ہر دن اپنے مردے سے کہتی ہے، میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن بندے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو خوش آمدید بولتی ہے، خوشخبری سناتی ہے کہ میرے اوپر چلنے والوں میں تو میرا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میرے طرف آ گیا، تو اب میرے احسان کو دیکھ لے گا۔ یہ بول کر قبر حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، جہاں سے اس کو جنت کی تازہ ہوا آتی ہے۔ حضرت نبی پاک ایک قبرستان سے گزر رہے تھے۔ آپ ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا، یہ قبر ہر دن آوازیں بلند کرتی ہے، اے آدم کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا؟ کیا تجھے معلوم نہیں میں تنہائی کا گھر ہوں، غربت کا، وحشت کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں بہت تنگ گھر ہوں، مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قبر، تو یا تو جنت کا چمن ہے یا پھر آگ کا ایک تنور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے، اے ابن آدم، تو ہلاک ہو گیا، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں فتنہ، تاریخی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر نڈر کر دیا اور تو میری پشت پر اکڑ کر چلتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے قبر کو جواب دینے والے جواب دیتے ہیں، اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں، اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے باز رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ پاک کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردہ قبر میں بیٹھتا ہے اور ان لوگوں کے پیروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے جنازے کے ساتھ قبر تک گئے ہوں۔ مردے سے اس کی قبر کہتی ہے، اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگی، بدبو اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہیں کیا، اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کی تیاری نہ کی۔ بدعمال مردے سے قبر کہتی ہے، تجھے میری تاریکی، میری وحشت، میری تنہائی اور تنگی اور میرا غم یاد نہیں رہا۔ اس کے بعد قبر اسے جکڑ لیتی ہے، جس کے بعد اس کے پسلی کئی ہڈیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، جبکہ نیک بندے کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کے دائیں طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہاں سے اس کو جنت کی ہوا آتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔